امامت میں اور روحانی شخصیت میں فرق ہوتا ہے عزیز من. ہم امامت کو منع نہیں کر سکے چونکہ ہم نے اکتفا کیا ہوا ہے صرف سننے پر, باقی شعبے تعطیل کیے ہوئے ہیں, چھٹی سننے پر. اور سننے والے کو بھی پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنانا ہے, آپ نے اس کے علاوہ نہیں سنانا. وہ بھی مجبور ہوتا ہے چونکہ بلاتے ہم ہیں, بانی اس کو بلاتے ہیں اور بانی بلا کے اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سنا. اگر بانیوں میں پابند نہ ہو تو مجمع اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سناؤ تم, ورنہ ہم داد ہی نہیں دیں گے. امامت اور روحانی معنوی شخصیات میں فرق ہوتا ہے. جس طرح قرآن کے بارے میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں, قرآن مقدس ہے, متبرک ہے, لیکن تقدس و تبرک کا مطلب کرنٹ نہیں ہے. تقدس و تبرک کا مطلب یعنی قرآن برکتوں کا منبع ہے اور قرآن منزہ و پاک ہے, خطاؤں اور غلطیوں سے پاک ہے, ایک پاک منشور ہے. آج سنیں امامت کے بارے میں. امامت میں جو امامت کا تصور ہے ہمارے ذہن میں تقریباً ملتا جلتا ہوا ہے جو ہم نے قرآن کے بارے میں سمجھا ہوا ہے کہ قرآن گھر میں ہو تو ایک کرنٹ پورے گھر میں پھیلا ہوا رہتا ہے اور یہی کافی ہے. نہ عزیز من, قرآن منشور ہے, اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. امامت ایک روحانی شخصیت کا نام نہیں. امام روحانی شخصیت کو, روحانی شخصیات کون ہوتی ہیں؟ عموماً معنوی شخصیات, عبادت گزار, زاہد شخصیات, کہ جہاں بھی ہوں, جس محلے میں ہوں, لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, بیمار ہوں تو ان سے ہاتھ پھروا لیتے ہیں, دم پڑوا لیتے ہیں, پھونک مروا لیتے ہیں, دعا کرا لیتے ہیں. کوئی اور خیر و برکت کا جہاں موقع ہو تو انہیں آگے کر دیں. نیا گھر بنائے پہلے انہیں لے آتے ہیں, مسجد بنائے پہلے انہیں لے آتے ہیں, کسی جگہ پر بھی پہلے اس مانوی روحانی شخصیت کو لے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے گھر کا ماحول روحانی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ روحانی یہ کہے کہ یہ جو گھر بنایا ہے یہ میرے نام کر دو, کرتے ہیں نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف یہی مقام ہے کہ آپ گھر میں گھومیں, سارے کمروں میں جائیں, ڈرائنگ روم میں جائیں, ڈائننگ روم میں جائیں, باورچی خانے میں جائیں. بلکہ چونکہ لے جاتے ہیں ہمیں لوگ, اس لیے میں کر رہا ہوں. بلکہ غسل خانے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے غسل خانہ بنایا اور ٹائل کون سی اس کے اندر لگائی ہے. کس لیے لے جاتے ہیں؟ اس لیے لے جاتے ہیں کہ آپ گھومیں, آپ کے گھومنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اور روحانی آدمی کے گھر میں جا کر دیکھو, اگر روحانی کے آنے سے اس کے گھر کے اندر برکت ہو جاتی ہے تو پھر سامان اٹھاؤ اسی کے گھر میں رہو جہاں وہ 24 گھنٹے رہتا ہے. وہ برکت کا خزانہ وہی رہتا ہے, اسی کے گھر میں جا کر رہو. نہ آ کے گھما کے گھر سے پھر اس کو دروازے سے نکال دیتے ہیں کہ آپ کا استعمال اتنا ہی تھا, آپ کا استعمال اتنا ہی تھا کہ آپ ایک دروازے سے آؤ, بریانی کھاؤ, دعا کرو اور یہاں سے چلتے بنو. دکان پر لاتے ہیں برکت کے لیے, دکان گھما کے وہ پوچھتا بھی ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے, یہ کتنے کی ہے, سمجھتے بھی نہیں ہے اس کا معنی کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنے کی ہے چیز. اس کو کبھی چپس کا ایک لفافہ بھی ساتھ نہیں دیا آپ نے, لیکن اس کو برکت کے لیے گھما کے دکانوں سے, اپنے اداروں سے اور دوسرے دروازے سے اس کو نکال دیتے ہیں کہ تیرا کردار اتنا ہی ہے کہ تو صرف گھوم اس کے اندر. یہ ہمارے گھروں کے اندر, ہماری دکانوں کے اندر, ہمارے کاروباروں کے اندر, ہماری فیکٹریوں کے اندر, ہمارے کھیتوں کے اندر تیری موجودگی سے ہمارے ہاں برکت ہو جائے, تبرک ہو جائے. ہم نے یہ سمجھا عزیز من کہ امام بھی خدا نے برکت کے لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ بھی آئیں, ہم اپنے گھروں میں گھر بنائیں اور گھر میں ایک کمرے میں امام کی ایک مجلس کرا کے تذکرہ کرا دیں تاکہ گھر میں برکت ہو جائے, اور پھر دوسرے دروازے سے امام کو باہر کر دیں. ہم معاذ اللہ ہم کاروبار کریں امام کا تذکرہ کر کے, پھر مجلس برخاست کر کے, پھر اٹھا کے پھر اپنا کاروبار شروع کر دیں. عزیز من, امام ہے, امام روحانی شخصیت کا نام نہیں ہے. امام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تذکرے سے اپنے کاموں میں برکت پیدا کر کے پھر امام کو چھوڑ دو, بلکہ امام آیا ہے تمہاری زندگی کے جز جز میں مداخلت کرنے کے لیے آیا ہے, یہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. جب امامت کا اعلان, ولایت کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا, منبر غدیر پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ الست اولا بکم من انفسکم, کیا مجھے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ مجھے یہ اقرار لیا, کیا مجھے تم پر, تمہارے نفوس پر, تمہارے اموال پر, تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, حق ایسے ہی حاصل ہے, ہم سے زیادہ ہماری زندگیوں پر آپ کو حق حاصل ہے. توجہ فرمائی, خدا نے یہ حق مقرر کیا. عزیز من,
آپ کو زندگی خدا نے دی, آپ کو جسم خدا نے دیا, لیکن آپ کے حق کی حدود رکھی ہیں اس جسم کے اوپر بھی. آپ ہر کام اپنے جسم کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر ناخن کاٹنا ہے, اگر حد سے زیادہ کاٹ دیا, خون نکل آیا جان بوجھ کر, بعض تو اناڑی پنے سے نکال دیتے ہیں نا, اگر جان بوجھ کر ناخن زیادہ کاٹ دیا اور خون نکل آیا, آپ اپنے اوپر جنایت کار سمجھے جائیں گے. یہ ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر کیا ہے آپ نے. اگر آپ نے اپنا ناخن حد سے زیادہ کاٹ دیا, اگر آپ نے اپنی انگلی زخمی کر لی, ظالم ہو, اپنے نفس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا ظلمت نفسی, اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اگر ایک بال زیادہ آپ نے کھینچ لیا, اپنا ظلم کیا ہے اپنے اوپر. اتنا اللہ نے دے دیا یہ بدن آپ کو, یہ اعضاء و جوارے دے دیے, لیکن فرمایا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرنا ہے, اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا, ورنہ ظالم سمجھے جاؤ گے. ہاتھ مجھے دیا, ناخن مجھے دیا, لیکن فرما بھی دیا کہ حد سے زیادہ ناخن کاٹ نہیں سکتے, نہیں کاٹ سکتے. اگر کر لیا مجرم سمجھے جاؤ گے. یہی بدن جو میرا ہے اور میں اس پر ناخن بھر تجاوز نہیں کر سکتا, میں انگلی نہیں کاٹ سکتا, لیکن رسول جہاد میں میری گردن بھی کٹوا سکتے ہیں. امام اس کو کہتے ہیں جسے ہماری زندگیوں پر ہم سے زیادہ مداخلت کا حق حاصل ہے. ہر چیز میں مداخلت کا حق حاصل. وہ کام جو شریعت نے ہمارے لیے روک دیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, امام کر سکتے ہیں. امام ہمیں جہاد میں بھیج سکتے ہیں. امام کو زیادہ حق حاصل ہے. امامت پر اپنی زندگی کے دروازے کھول دو. ہم نے ابھی صرف امام برگاہوں کے دروازے علی پہ کھولے ہیں. ہم نے صرف مسجدوں کے دروازے رسول اللہ پہ کھولے ہیں, اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے. اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے, اپنے افکار کے دروازے نہیں کھولے, اپنے طور طریقوں کے دروازے نہیں کھولے, اپنے اخلاق کے دروازے نہیں کھولے.